اور آپ مجھ سے کوئی سوال کوئی کچھ کرنا چاہتا ہو تو پلیز آئیے اور انشاءاللہ ضرور. اور میرا یہ پہلا پروجیکٹ ہوگا کہ ہم لوگ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 25, 26, 27, 28 رائٹ ٹو پریکٹس فریڈم آف ریلیجن ہے ہم لوگ کا. تو یہ جو گورنمنٹ ہے پتہ نہیں ہے کون جاہل ہے کہ جو ہم لوگ کے رائٹ کو وائلیٹ کرتا ہے اور اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن جا رہا ہے. اور سپریم کورٹ جو ہے ان کو تو پیس مینٹین کرنا ہے, اسی لیے وہ جو ابھی مطلب انہوں نے ججمنٹ پاس کیا کہ ہاں ہم لوگ کے وقت جو بھی امینڈمنٹ ہے جو اس میں وقت بل میں ہندو مطلب نان مسلم بھی پارٹیسپیٹ کریں گے کر سکتے ہیں. پر نالجبل لوگ, بنا نالجبل لوگ کیا کریں گے, جو جاہل ہے وہ کیا کریں گے. پڑھے لکھے لوگ ہی اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو اچھا رہے گا. اب یہ ویسے بھی یہ ہندو مسلم کا بات نہیں ہے, ہم لوگ اسلام جو کمیونٹی ہے اس کا تو بیس بھی ہے ہیومینٹی, برادرہڈ. ہم لوگ کا برادرہڈ سکھایا جاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے مطلب نیک انسان تھے, صادق صدیق تھے کہ ان پر کافر لوگ جب پورا بھی پھینکتے تھے روزانہ تو وہ صرف اور صرف. بیٹا آپ کو کوشچن کی بولا گیا تھا کہ آپ سے وی آر شیئرنگ دا پروگرام کو بہت اچھا چھوٹی بچی نے ہمت کری بڑے بڑے تجربات والے لوگ تو بولتے ہیں, دیکھیے کہ چھوٹی بچی نے ہمت کر کے کتنے لوگوں نے بولا ہے, یہ قابل تعریف ہے. یہ میں نام تو نہیں جانتی لیکن ایک بات جو ان کی طرف سے کہی گئی ہے کہ جو فیصلہ آیا کہ نان مسلمس کو بھی جو ہیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن ووٹ کی یہ اسٹینڈ ہے کہ وہ حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وقف بورڈ میں اور سینٹرل وقف کونسل میں کسی غیر مسلم کی نمائندگی نہ ہو. یعنی جیسا کہ میں آپ کو بتائی کہ وہ ہمارے وقف پراپرٹیز کا تقدس قائم نہیں رکھ سکیں گے. سیکولرزم کہا جا رہا ہے, لیکن ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا وہ ہندو انڈومنٹ ایکٹ کے تحت مسلمانوں کو ان کے اپنے جو ریلیجیس پراپرٹیز ہے اس میں نمائندگی دیں گے؟ ہرگز نہیں. تو یہ بالکل جو ہے بورڈ کے اسٹینڈ کے خلاف ہے جو ابھی بات کہی گئی ہے. بورڈ کا اسٹینڈ یہ ہے کہ تمام ریلیجیس پراپرٹیز جو ہیں مسلمانوں کے ہی ہاتھ میں رہیں. بس یہی بات آپ کو جو ہے کلیریفیکیشن دینا. بہت بہت شکریہ صاحبہ. اب میں پروگرام کے آخری مرحلے میں ایڈوکیٹ عطاء مصطفیٰ صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی کلمات پیش کرے اور ووٹ آف تھینکس کے لیے. صدر ذی وقار, معزز مہمانان اور حاضرین محفل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے باتوں کو ایک شعر کے ساتھ شروع کرنا چاہوں گا. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. اور گفتگو تو نے سکھائی ہے, گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا, اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. سب سے پہلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تمام رکن, معتبر, معروف, مشہور و مقبول شخصیات یہاں موجود ہیں. محترمہ جلیسہ سلطانہ یاسمین صاحبہ, ڈاکٹر قدوسہ سلطانہ صاحبہ, رخسانہ اشرفی صاحبہ, محترمہ عظمیٰ عالم صاحبہ, محترمہ صبوحی عزیز صاحبہ, اور ہماری بہت ہی عزیزم نور جہاں صاحبہ بیٹھی ہیں, شائقہ اعظم محترمہ ہیں,
اور تمام جتنے بھی سامعین میں ہیں بہت سارے چہرے جو میں جانتا ہوں، رائنا حسین جی ہیں، فرح کمال ہیں، یاسمین پروین، نفرت خان، تسنیم خان اور دیگر جتنی بھی ہیں، سب میری عزیز ہیں، سبوں کو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور خصوصاً ہم لوگوں کے مینٹور گائیڈ جناب مامون اختر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہر وقت جب بھی ہم لوگوں نے سماجی، فلاحی، تعلیمی اعتبار میں مدد کی اپیل کی ہے تو سب سے پہلے شخص جو ٹکیا پاڑا میں ہم لوگوں کا سپورٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں وہ ان کا نام ہے جناب مامون اختر۔ اور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تمام رکن کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو ایک بیڑا اٹھایا ہے، جو مشن اٹھایا ہے، اور آج سے نہیں مسلسل کئی سالوں سے مسلمانوں کے حقوقوں کو جب بھی انفرنج کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے حقوقوں کو جب بھی چھینا جاتا ہے، تب یہ ادارہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ایک نیشنل سطح پہ جو ہے تمام قوم و ملت کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور اسی کڑی میں وقف کی جب ترمیم کی گئی، امینڈمنٹ بل جب سے لایا گیا پارلیمنٹ میں، تب سے وہ ای میل بھیجنے کے شکل میں ہو، وہ اسٹریٹ کارنر ہو، وہ میٹنگ ہو، وہ تبادلہ خیال ہو، وہ پروٹیسٹ ہو، تمام در کامیں کی جا رہی ہیں اور لیگل بھی فائٹ دیا جا رہا ہے آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا میں۔ دیکھیے یہاں پہ مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ یہاں پہ خواتین میں اتنے اچھے اسپیکرز کو میں نے سنا، شاید میں کئی سالوں بعد میں سن رہا ہوں، کیونکہ میں زیادہ تر جو بھی تقریب میں جا رہا ہوں وہاں پہ جینٹس ہی زیادہ رہتے ہیں اور شاید گنی چنی ایک مہیلا یا محترمہ کو میں سن پاتا ہوں۔ یہاں پہ مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ جن لوگوں نے بھی وقف کے اور شریعہ کے اور سمویدھان کے مطابق جو اپنی باتیں رکھی، بہت ہی پختگی تھی، بہت جانکاری تھی، اور مجھے لگتا ہے یہ آپ کا جو اویئرنیس پروگرام ہے یہ مسلسل چلنا چاہیے۔ اور تمام لوگ جو یہاں پہ شریک ہوئے ہیں میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کم پڑ جائیں گے، کیونکہ آپ کو جب ہم لوگوں نے آواز لگائی ہے تو آپ لوگوں نے میرے آواز کے ساتھ آواز ملائی ہے۔ اللہ رب العزت ہر کسی کے نیت کو جانتا ہے، آپ جس نیت خلوص سے یہاں پہ آئی ہیں اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ اور میں قانون کے بارے میں اور سمویدھان کے بارے میں، وقف کے بارے میں کیا بولوں، ہماری بہنیں، ہماری ماؤں نے آپ کو بخوبی بتا دیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جو مشن ہے اس میں شریک ہو جائیں۔ شریک ہے نا؟ شریک ہو جانا ہے، جڑ جانا ہے، آپ کو جڑ کے کام کرنا ہے۔ اور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جو امیر ہیں اسے لیٹر بہت جلد ایک لکھوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ صرف اویئرنیس پروگرام نہ ہو، خصوصاً بنگال سے اس طرح کی بچیوں کو لیڈرشپ میں لایا جائے۔ سینئر ضروری ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے جو مربی ہیں، ہمارے سینئرز ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں، پر یہ جو ینگ ٹیلنٹس ہیں، یہ جو ینگ بچیاں ہیں، خاص کر خواتین ونگ میں، ان لوگوں کو ٹریننگ ورکشاپ کے ذریعے، ٹریننگ کے ذریعے آپ کو ان لوگوں کو لیڈرشپ پروگرام کرنا چاہیے، لیڈرشپ کانفرنس کرنا چاہیے، اور صرف اسٹیٹ سطح پہ نہیں، ہر ضلع سے نکالیے، ہر بلاک سے نکالیے، ہر وارڈ سے نکالیے، اس طرح کی بچی جو ینگ ٹیلنٹڈ ہے 18 سے لے کے 40 سال تک، اس کو لائیے۔ آپ لوگ تو سرپرستی کے لیے ہے ہی، پر آنے والے بچیوں کو بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو موقع دینا چاہیے، اور میرا مطالبہ سیدھے امیر سے ہوگا، انشاءاللہ میں لیٹر لکھوں گا ان لوگوں کو۔ میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ ینگ بلڈ جو ہیں وہ سامنے آئے اور ذمہ داری کو سنبھالیں اپنے بزرگ کے سرپرستی میں۔ آپ تمام لوگوں کو میں اس شعر کے ساتھ ہی رخصت لے لیتا ہوں۔ ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا، ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا، اور ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہمیں کنویں کھودتے پھریں گے اور ہمیں پہ پانی حرام ہوگا۔ یہی ذہنیت رہی تو ایک دن نہ کوئی عبد الحمید ہوگا، نہ کوئی عبد الکلام ہوگا۔ اب تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آگے کوئی پروگرام ہوا تو ایک آڈینس راؤنڈ بھی مجھے لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ون وے ڈائلاگ نہیں، ہمارے سمویدھان کہتا ہے کہ سب کی باتوں کو سنی جائے۔ تو ہم لوگ اسپیکرز جو بولیں گی اس کے بعد آپ کے جو ڈاؤٹس رہیں گے وہ بھی حق ہے آپ کا پوچھنے کا، بولنے کا، اپنے اظہار خیال کرنے کا۔ آپ تمام ہی لوگوں کا بہت 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 شکریہ۔ لڑائی بہت لمبی ہے، ہم لوگ سپریم کورٹ میں جو ججمنٹ نہیں آیا ہے وہ انٹریم آرڈر آیا ہے،
जो एप्लीकेशंस को सुनी गई है, उसके सुनने के बाद तमाम पार्टियों को इंटरिम ऑर्डर दिया गया है और चुनिंदा सेक्शंस पे जो है इंटरिम आया है। अभी लड़ाई बहुत लंबी है लीगली। हमारा जो मुतालबा मेन है वो है वक्फ बाय यूजर का। जो हमारी ज्यादातर वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ बाय यूजर है। बस इस पॉइंट को मैं बोल दूं, मुझे लग रहा था मुझे बोलना जरूरी है। वक्फ बाय यूजर उसको कहते हैं जो हमारी मसाजिद, हमारे मदरसे, हमारे खानका, हमारे दरसगाह, हमारे कब्रिस्तान 200 साल, 400 साल, 500 साल से मस्जिद है, वहां नमाजें हो रही हैं, हमारे बाबा और अजदाद ने वक्फ कर दिया, ओरली कर दिया। उस वक्त 500 साल पहले अभी दलील जो बन के रजिस्ट्री हो रही है, निजाम नहीं था। उस वक्त निजाम था कि जिसकी जगह होती थी वो अपने 4-5 लोगों को शरीक करके उसे गवाह बना के कहते थे कि मैं मर जाऊं तो मेरे जगह में मस्जिद बना देना, मैं मर जाऊं तो मेरे जगह को मदरसा के लिए इस्तेमाल करना, मैं ना रहूं तो मेरे जगह को कब्रिस्तान बना देना, तमाम चैरिटेबल काम करना। तो उनके जो लोग गवाह रहते थे, उनके बच्चे हो या उनके दोस्त हो या उनके गांव वाले हो, उसको बना देते थे। मान लीजिए यूपी के जो शाही मस्जिद है वो 300 साल पुरानी है, तो वहां पे आप दलील खोजेंगे नहीं मिलेगा, उसे वक्फ बाय यूजर का सेक्शन क्लॉज दिया गया था। पहले जो कानून थी वक्फ एक्ट 1995 के कानून के तहत हमारे हिंदुस्तान में तमाम वक्फ का निजाम तय पाया जाता था। उसमें तरमीम किया गया बहुत सारा, जिसमें से एक तरमीम ये है कि अब की जो तरमीम की गई है वक्फ बाय यूजर का जो क्लॉज है उसको हटा दिया गया है। अब जो मस्जिद, मदारिस, खानका, दरसगाह, कब्रिस्तान जिनकी दलील तो नहीं मिलेगी पेपर में, पर 200 साल से नमाजें हो रही हैं, 400 साल से मदरसा की तालीम हो रही है, उसे अब तक कानूनी मान्यता दी गई थी। पर ये 2025 में जो तरमीम की गई है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, इससे वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है? क्योंकि कमोबेश 9,40,000 प्रॉपर्टीज हैं, 8.7 लाख जो है प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं, और इसमें ज्यादातर अगर आप पाएंगे तो 80 से 90% वक्फ बाय यूजर के निजाम से चल रही है। इनके दलील नहीं मिलेंगे। इस सरकार का जो मेन मंशा है, जो मेन मोटिव है, इस तमाम प्रॉपर्टीज जिसके कागजात नहीं है, जिसकी विल नहीं है, जिसकी वसीयत नहीं है, जिसके दलील नहीं है, जिसके पर्चे नहीं है, उस तमाम कागज को डिस्प्यूट करके कलेक्टर के द्वारा उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के नाम पे जब्त कर ली जाए। ये एक बहुत बड़ा मंशा है इस तरमीम को लाने का, और ये वाले क्लॉज पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपनी राय नहीं दी है, इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग लीगली भी लड़ेंगे और संवैधानिक तरीके से हम लोग सड़कों पे भी आएंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, मीटिंग भी करेंगे और हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि हमारा साथ दें, नहीं तो आपको सरकार से हटाने में भी वक्त नहीं लगेगा। एकदम दो टूक बात है, आमने सामने, ठीक है ना। सब मिलजुल के इस मिशन के साथ जुड़ जाएं। उजमा आलम बाजी के साथ तमाम लोगों के साथ जुड़ता हूँ। खुसूसन मोहतरमा रुखसाना असरफी साहिबा को मैंने जब मदऊ किया और आज इन्होंने जब अपनी बातें रखी तो मुझे लगा कि बहुत ही वर्सेटाइल कोई स्पीकर को मैं सुन रहा हूँ और सुनता ही रहूँ। माशाअल्लाह इस्लामिक नॉलेज काफ़ी अच्छा है, और ये आपकी भी जिम्मेदारी है। हमारी जो ख्वातीन आई हैं, आगे आइंदा भी इनकी इस्लाही प्रोग्राम, इनकी मजहबी प्रोग्राम, इनकी संवैधानिक जो भी मालूमातें हैं उनमें आप लोग इजाफा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया।